میرا نام راجیش کمار ہے. میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں. میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال بھی ہے اور التجا بھی ہے، ریکویسٹ ہے. ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم شروع سے ہی اسلامیات اور مسلم دوستوں کے ساتھ کافی ہمارا کوآرڈینیشن رہا ہے. تو ہمیں اسلام کے بارے میں 100% نالج تو نہیں ہے، لیکن ہمارا قرآن شریف پہ بہت زیادہ بلیو ہے کہ جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں وہ اٹل ہے اور اٹل ہی رہیں گی. میری ریکویسٹ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بڑی آنر ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات گورنر صاحب بھی رکھیں گے، ہمارے دوسرے بڑے حکمران جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی رکھیں گے. تو میری التجا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شرعی نفاذ، شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اس سے اسلام بھی آگے آئے گا، ہم مسلمان بھی آگے آئیں گے، ہمارے ملک میں لوگوں کو سپورٹ بھی ہوگی، لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا. جیسے سعودی عرب میں اور دوسرے مسلم ممالک میں، افغانستان میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام بیس بنا ہوا ہے، جس میں ہم اسلام کی باتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں، تو ادھر بھی میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہونا چاہیے. پھر اس میں اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اگر وہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی ان سے مسہیپ ہو جاتا ہے تو جو سزا مسلم کے لیے وہی سزا ان کے لیے بھی لاگو ہونی چاہیے. یہ میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنی طرف سے التجا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ شرعی نفاذ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر راجیش نے ایک بہت بہترین التجا کی ہے مجھ سے اور کہا ہے کہ لوگ میری پاکستان میں عزت کرتے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پاکستان میں شریعہ قانون کیوں نہیں نافذ کریں؟ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف مسلمانوں پر لیکن غیر مسلمانوں پر. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ پیدا ہوا یا قائم کیا گیا، واحد ہے. نام بھی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، واحد ملک جو اسلام کے نام پہ علیحدہ ہوا، الگ ہوا اور اس سے بنیاد ڈالی. اور پاکستان مطلب پاک جگہ، ستان مطلب جگہ، پاک مطلب ہولی، پاکستان. اور تھیوریٹیکلی جو میں سنا ہوں کہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن، جو قانون ہے قرآن کا ہونا چاہیے. ہے کیا ہے پتہ نہیں مجھے، لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ڈاکٹر راجیش نے کہا اور اس نے فرمایا، یہ اس وقت صحابہ کے دور، خلفاء راشدین کے دور غیر مسلم کہتے تھے، بھلے ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلم خلیفہ رول کرے، کیونکہ وہ مسلم خلیفہ میں اور سیکیورٹی پاتے تھے کہ ہم یہاں اور محفوظ رہیں گے، ہمارے کوئی چوری نہیں ہوئیں گی، یہاں کوئی بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا، کوئی چیٹنگ نہیں ہوئیں گی. اسی لیے امن چاہتے ہیں. بھائی صاحب نے جو التجا کی ہے مجھ سے، میں تو ہمیشہ نارتھ پاکستان جو بھی حکمران سے ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب تو لیں گے نا. یہ کون ہے ذاکر بھائی؟ اللہ نے مجھے ملایا کیوں حکمران سے؟ اللہ جب ملاتا ہے مجھے کوئی حکمران سے، یا کوئی پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو یا ملک ہو یا شیخ ہو، میں پہلے یہ بھاپتا ہوں کہ یہ میرے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. اور کیونکہ ایسی کچھ چیز کہنا کہ مجھے پتہ ہے 100% نہیں ماننے والا ہے، تو چھوٹی چیز کہو نا تو مانے گا. کیونکہ جب میں ملتا ہوں جو ہیڈز آف اسٹیٹ سے، ماشاءاللہ ہمارے وہاں 85 سے زیادہ تو مل چکا ہوں میں، جو مسلم ممالک کے ہے، غیر مسلم ممالک ہیڈز آف اسٹیٹ سے بھی ملا ہوں میں. اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں کچھ نہیں، میں ناچیز ہوں. تو جب ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں حساب کتاب لیں گے نا، میں نے تجھ کو ملا، تو نے کیا برابر کہ نہیں. تو یہ مجھے ایز اے دائی
مجھے دیکھنا چاہیے وہ اس کے نزدیک میری عزت کتنی، اور بیسڈ آن عزت میں ریکمنڈیشن دیتا ہوں. میں ایک مثال دوں گا آپ کی جواب پورا کرنے کے پہلے. جو گیمبیا کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر یحییٰ جامع، ان نے مجھے ایک انویٹیشن دیا تھا، دعوت دی تھی 2014 میں. میں بولا گیمبیا، یہ گیمبیا کا نام تو سنا ہی نہیں میں نے. زامبیا پتا، گیمبیا کیا ہے؟ میں نے بولا مینیجر چیک کرو بھائی یہ کنٹری ہے کیا نہیں. تو بولا چھوٹی کنٹری ہے ویسٹ افریقہ میں، چھوٹی سی، جس کی پاپولیشن 2 ملین ہے. تو بولا ہاں ڈاکٹر صاحب ہے کنٹری. تو میں نے بولا اچھا میں آتا ہوں. جیسا میں گیا وہاں ڈاکٹر یحییٰ جامع وہ کہنے لگے کہ میں پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ میں نے بنا پرمیشن آپ کا پیس ٹی وی جامعہ میں سب جگہ آن کر دی. میں بولا معافی کیا، میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے کاپی رائٹ نہیں ہمارے پاس. پہلے 90% تھی گیمبیا کی مسلم پاپولیشن، ابھی 95% ہو گئی. اور مجھے وہ چاہتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کو یہاں وہاں جانے میں پرابلم ہے. ان نے بولے ہوم منسٹر کو بلاؤ. ہوم منسٹر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کی بیوی کو مجھے 24 گھنٹے میں ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو، نہیں دیں گے تو آپ کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. کیا کہا؟ 24 گھنٹے میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی بیوی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو، نہیں تو نہیں کر سکتے تو آپ کا سر کاٹ کے. یعنی وہ تھے کمانڈر، ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا. پھر میں نے کہا بھائی ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں انڈین ہوں، بٹ نو پرابلم، ابھی تو میرے امبریلا میں دیا تو لے لیا میں نے. اور کہا کہ آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر ہیں، آج سے آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر. تو مجھے ریلیجیس ایڈوائزر بنایا. میں نے بولا یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے بھائی، کوئی کنٹری کا ریلیجیس ایڈوائزر. اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے تو میں پھنس جاؤں گا. تو آپ بولو میں کیا کروں. تو میں نے جب دیکھا میرے سے بہت محبت کرتا ہے، میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، ماشاءاللہ تحفے یہ وہ. ان کو تو پورے پبلک کے اندر ہمر میں آپ دیکھیں گے ویڈیو، وہ کمانڈر ہے، ان کی گاڑی میں بیٹھ کے سب ہزاروں لوگ پیچھے جا رہے ہیں اور کمانڈر ہے. اور وہاں سب لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پیس ٹی وی میں کامن تھا. مجھے پتا ہی نہیں، پورے جیٹ پلین میں پورے لوگ کو، میرے سٹاف کو، ہم لوگ 55 لوگ گئے تھے شوٹ. اس ٹائم 55 لوگ ہماری کرو ہوتی تھی، تو پوری کرو گئی ادھر. اور کہا کہ ہر ایک آدمی کو ایک سٹاف کو الگ الگ کمرہ. میں نے بولا اختلاف ہے. نہیں بھائی پریزیڈنٹ کی طرف سے ہے، ایک آدمی کو 5 اسٹار میں الگ الگ کمرہ. پھر میں نے کہا ان سے، میں نے بیٹھا ڈسکشن کیا، کافی گھنٹے بیٹھے. پھر میں نے کہا کہ سب سے بہترین ہوں گا آپ کو اپنی آخرت کے لیے آپ اپنے ملک کو اسلامک کرو اور اسلامک قانون لگاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے 1 سال کا موقع دو ڈاکٹر صاحب، 1 سال کا. میرا وعدہ ہے کہ 1 سال میں میں ریپبلک آف گیمبیا کو اسلامک ریپبلک آف گیمبیا بناؤں گا. الحمدللہ 11 مہینے میں انہیں لیٹر لکھا مجھے، یہ کنٹری گیمبیا اسلامک ریپبلک بن گئی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، نام کے کرنے کے بعد کام بھی ہونا چاہیے، تو آستے آستے وقت لگتا ہے. تو میں نے گائیڈنس اس طرح کرو، ایسا کرو. یہ خالی ایک ہی بہت سے لوگ سے بات کرتا ہوں، ملتے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. یہ بہت قریب تھے میرے ماشاءاللہ. تو پھر انہیں لاگو کرنا شروع کیے فوراً. جو مسلمان کے کیا بولتے ہیں گاڈ فادر ہے میرے نے بھائی، اکثر مسلم کنٹری کے گاڈ فادر ہے نا انکل سیم. پتا انکل سیم کون ہے؟ انکل سیم یو ایس اے. جیسا انہوں نے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یورپین یونین مجھے 30 ملین یورو دے رہی ہے، ان کی شرط ہے کہ آپ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کریں، کرمنل نکال دو. جو کرمنل کوڈ ہے کہ ہومو سیکشوالٹی از اے کرائم، اس کو نکال دو، آپ کو 30 ملین یورو دیں گے. اور 30 ملین یورو گیمبیا کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کروں. میں نے بولا 30 ملین کا ان کو بولو کہ 30 بلین بھی دیں گے تو میں نہیں کروں گا. اور انہوں نے ٹھکرا دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں
कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम के करीब लेके आऊं, कोशिश करूं। अफसोस की बात है क्योंकि हमारे जितने, और वो ऐसे शख्स थे, बोलते मैं किससे डरता नहीं हूं। उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनओ में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर हु गोज देयर एंड स्टार्ट्स विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नो वन, आई एम अ मुस्लिम, आई एम प्राउड टू बी वन। हाइट भी थी माशाल्लाह उनकी। एक साल होने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन के अंदर वो ओवर पावर करते और उनको छोड़ना पड़ा कंट्री। 25 साल रूल किए। जब उनने अपने कंट्री को इस्लामिक कर दिए, वो कह रहे थे दिस इज द 4th इस्लामिक कंट्री या 5th, पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक अफगानिस्तान, तो वो कह रहे थे 4th या 5वीं कंट्री है। और यूएसए के न्यूज़पेपर में आता है डॉक्टर जाकिर नाइक इज द गॉडफादर ऑफ डॉक्टर याह्या जामी। वो याह्या जामी क्योंकि वो कंट्री छोटी है, तो मैंने उनसे कहा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहां की प्रेसिडेंसी की वैल्यू कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर जो दर्जा देंगे वो यहां से कई बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें पैगाम पहुंचाए। पैगाम पहुंचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूं कि मैं आम में नहीं करता हूं। अभी तो जामिया है नहीं, इससे बोल रहा हूं। जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारे इस्लाम की तालीम है। ये कुछ चीज छुपाना चाहिए, कुछ चीज जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूं मैं। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूं कोशिश करता हूं लोग को के कुरान जी आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की। और मैं पब्लिक के सामने कहता हूं कि पाकिस्तान में ने सारे मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए, जो कि हमारे हिंदू भाई तालीम मार रहे माशाअल्लाह। आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरा नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल्ले मास्टर देम ऑल वलौ करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौ करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुशरिक लोग गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वह कफा बिल्लाही शहीदा, और काफी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद होगा, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 60 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देखते, जो आज की हालात हम मुसलमान की है, तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते ही हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके हैं।
قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ. ممالک نام میں رہیں گے لیکن کام سے نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے, اور جیسے آپ نے التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے, میں بھی جانتا ہوں, سول اینڈ کرمنل بوتھ, میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو, اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا. کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا, کون آپ کو دھمکی نہیں دے گا, کوئی ٹیررسٹ بچے گا نہیں, آپ کو نہ زنا دکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے 7 سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا. پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں, کم کہتے ہیں مسلم ہے, شریعہ ہے یا, لیکن عمل نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کا, کون ذمہ دار پاکستان میں, کون ذمہ دار, کون ذمہ دار ہے پاکستان میں, کون؟ پبلک, سب ہیں, سب انوالو ہیں. ماشاء اللہ, آپ نہیں لے کر کے ان کو لے کے آئے نا. ڈیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی تو ایسی ہوتی نہیں, بٹ پھر بھی آپ ہے, اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے, ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہو مجھے پتا نہیں, آپ لوگ اگر کریں گے, آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے, آپ نہیں چاہتے ہوں گے, آپ کی غلطی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے, اور یہ ملک کی بنیادی ہے اسلام, اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لیے تو اور آسان ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے, جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں, ملو, جا کے ان سے بات کرو, کیا لاز ہے پڑھو, اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. میری نصیب ہاتھ میں آپ کے ہے, میرے نہیں. جتنا اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں تو دعوت دیتا ہوں, وہ تو میرا کام ہے, لیکن کی چابی آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں. میں تو آیا کل چلے جاؤں گا, برابر کہ نہیں, چابی آپ کے ہاتھ میں, آپ سے پوچھتاچھ ہوئیں گی. تو جیسے بھائی صاحب نے کیا, میں ریکویسٹ تو کر دیا ہوں, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا جلدی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ساری دنیا میں, یہ لیکچر میں کہتا ہوں میں, ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے, ڈیبیٹ, ہاں, لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ کہ کون سا قانون بیسٹ ہے, کرسچن ہو یا ہندو ہو یا اسلامی کو سیکولر ہو, اسلام کی طرف سے میں آؤں گا. میں کوئی عالم اسکالر نہیں ہوں, میں بولا اگر دم ہے کس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائی, میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی, لاجیکلی, کوئی بہتر قانون نہیں بنسبت اللہ کے. آپ کوئی یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, یو کے کا لے کے آؤ, پاکستان کا پتہ نہیں مجھے, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, اسلام کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا انشاءاللہ. کوئی نیا کانسٹیٹیوشن مجھے وقت دینا پڑھنے کے لیے, نہیں پتا تو پڑھوں گا نا, میں تحقیق کروں گا نا, تحقیق کر کے انشاءاللہ اسلام کی طرف سے میں حاضر ہوں, ثابت کروں گا. لائیو ڈیبیٹ فری, بڑے میدان میں کریں گے. کہ بھائی صاحب نے 1 لاکھ کا غلط کہا, 1 ملین کا ترجمہ 1 لاکھ کر دیا ان نے. 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ, سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ ہے, کشن گنج میں 10 لاکھ, 1 لاکھ نہیں, 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ, سب سے بڑی گیدرنگ 10 لاکھ ہے. انشاءاللہ اگر قانون پہ بحث ہوا تو 10 لاکھ کا 1 کروڑ آ جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اسلام کے طرف سے میں نمائندگی کروں گا. اب ڈاکٹر راجیش, آپ نے مجھے التجا کی, میں نے بول دیا جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں, آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. بت پرستی غلط ہے؟ ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ بالکل. ماشاء اللہ. تو یہ 2 چیز جس طریقے سے میں نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا
کہ اسلام میں انٹر ہونے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے. مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں, کوئی مورتی نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. آپ تو دونوں میں مانتے, تو میرے حساب سے آپ مسلمان ہیں. ماشاءاللہ, آپ سمجھے نا, بالکل. میں نے تقریر کی ہے سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. میرے ایک اور سوال ہے. پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے نا. کیا؟ نہیں, میرا سوال تھا آپ مانتے خدا ایک ہے, جی ہاں. آپ مانتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس کا مطلب مسلم ہے آپ. ماشاءاللہ. تو آپ چاہیں گے شہادت دینے کے لیے, شہادت مسلمان ہونے کے لیے شہادت دینے کی ضرورت. مان لو آپ مسلم ہیں, تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں, میرے حساب سے. اور جو التجا آپ نے کی یہاں کے, کوئی بھی مسلم میں دم نہیں تھا باقی نہیں کیا. ادھر ہزاروں لوگ ہیں, 50,000 لوگ ہیں, اس میں دم ہی نہیں تھا. جی ہاں, آپ مرد کے بچے ہیں ماشاءاللہ, اسی لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. بالکل. سمجھے نا ڈاکٹر صاحب, آپ سے سب کی محبت ہے. جی ہاں, اللہ پاک سب کو خوش رکھے. آمین. جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں, آپ لوگ بھی خیریت سے پاکستان سے اپنے منزل مقصود تک چلے جائیں. جی ہاں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو اس سے بھی اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ, اور اس میں انشاءاللہ کوئی ہماری اس سے بھی اچھی باتیں ہوں گی. میرا ایک اور سوال ہے کہ مائنارٹی کے حقوق مسلم ریاست پہ کس حد تک ہیں, اور مائنارٹی کے اپنے کیا فرائض ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے کہ اسلامک قانون میں اسلامک گورنمنٹ کے کیا حقوق ہے غیر مسلم کے متعلق, اور مائنورٹی کے غیر مسلم کے کیا حقوق ہے اس اسلامک ریاست کے. نمبر 1, اسلامک ریاست یہ دو چیزیں, وہ غیر مسلم ہے تو اسلام میں کوئی بھی کسی کو زبردستی کر نہیں سکتا اسلام قبول کرنے. لیکن اسلامک شریعت ہے تو جو عربی لفظ ان کے لیے ہوتا ہے ذمی, غیر مسلم ذم, مطلب وہ بھلے مسلم نہیں ہیں اسلام قبول نہیں کیا, لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہم اس اسلامک گورنمنٹ کے چھتر چھائے میں رہیں گے. وہ ضروری نہیں مانے اللہ کے, وہ چاہے اللہ 3 مانے نو پرابلم, ضروری نہیں کہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اسلامک گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں. تو جب وہ پروٹیکشن میں مانتے ہیں تو رول ہے کہ ان کو باقی چیز نہیں, لیکن ایک ہوتا ہے جزیہ ٹیکس, بہت کم ہوتا ہے آج کی تاریخ میں, couple of $100, زیادہ نہیں. آج جو انکم ٹیکس بڑھتے ہیں وہ جزیہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو جزیہ ٹیکس مطلب آپ مانتے ہیں کہ آپ انڈر پروٹیکشن ہے اسلامک لا میں. تو آپ ایک بار پروٹیکشن میں آ گئے تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرے تو وہ اسلامک حکم, اسلامک گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرے. اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں چوری کرے تو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو پکڑے, آپ کو کوئی نقصان کرے تو اس سے روکنا ان کی ڈیوٹی ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. اور مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, جب وہ خلیفہ تھے تو 10 مسلمان ایک یہودی لڑکی کو مارتے, قتل کرتے, 10 کے 10 کو پینلٹی قتل. مسلمان تھے, یہودی لڑکی کو مارتے ہیں, قتل کرتے. مسلم 10 مسلمان یہودی لڑکے قتل کرتے, ناجائز تھا, ساروں کو سزائے موت. یہ اسلام کا قانون ہے. تو جس طریقے سے باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے, ہر غیر مسلم کو زیادہ, کیونکہ عزت کا سوال ہے, زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں, اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک کے دوسرے کے ساتھ, آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے کروڑپتی ہو, اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے, ان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں. لیکن غیر مسلمان کے لیے وہ اپنے گھر پہ سکون سے رہ سکتے, دے ول بی پروٹیکٹڈ. تو آپ کمپیئر کرو, آپ اتنا انکم ٹیکس دیتے عام شہر میں پھر بھی پرابلم ہوتا ہے, یہاں جزیہ دو, مانو یو آر ویل. اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے صحابہ کے دور, خلفاء راشدین کے دور, غیر مسلم چاہتے تھے, انوائٹ کرتے تھے غیر مسلم, یہاں آ کے بھائی ہمارے راجے کو نکالو, آپ آ کے رول کرو. خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو, آپ یہاں ہو. جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے, کچھ نہیں بنتے تھے,
جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نیند سوتے تھے. تو اسلام جو اسپریڈ ہوا، یہ ہمیشہ جو ہسٹری میں بتا تلوار ٹھیک کچھ تلوار ہوئے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے، لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا. میں تاجر جاتے تھے، ان کو دین اچھا لگا، مان لیے. ملیشیا، انڈونیشیا کوئی مسلم آرمی نہیں ہے. تو اور آپ کا دوسرا پارٹ سوال کا کہ غیر مسلم کے حقوق کیا ہے؟ غیر مسلم کے حقوق یہ ہے کہ وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے، جو قانون ہے اس کو فالو کرے. ایسا نہیں کہ وہ قانون توڑے تو ان کو بھی پنشمنٹ ملیں گی. تو جو قانون ہے اس کو فالو کرے. یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلامک چیز کے خلاف نہ بات کرے. نہیں مانے نو پرابلم، لیکن آگے اگر نعرے لگائے کہ ان کے خلاف ان کے تو یہ غلط ہے، تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہیے. آپ محفوظ ہیں، آپ اپنا ایمان رکھ سکتے ہیں، ایمان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسلامک گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کریں گی. آپ سمجھے نا؟ تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لاسٹ منتھ کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹیک کیے، اور بنگلہ دیش میں میری بہت فالوئنگ ہے، تو امیڈیٹلی میں نے میسج دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹیک کرنا غلط ہے. کوئی بھی پلیس آف ورشپ، چاہے گرودوار ہو، چاہے مندر ہو، چاہے چرچ ہو، چاہے یہود کا ہو، اٹیک نہیں کر سکتے. اگر صرف فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی بھی پلیسز آف ورشپ ہے وہ اسلامک ملک میں محفوظ ہے، محفوظ ہے. تو یہ اسلامک قانون ہے، آپ سمجھے نا؟ تو آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے، آپ پاسٹ میں دیکھو کروسیڈرز نے کیا کیے، کتنے لوگ کا قتل کیے. تو آپ اسلامک دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے، لائک محمد بن غزنوی. انہوں نے کافی ٹیمپل کو لوٹا، لیکن مسجد کو بھی لوٹا. وہ لٹیرا تھا، مسلم نہیں تھا. وہ ڈاکو تھا، مسلم نہیں تھا. آپ سمجھے نا؟ تو ہماری ہسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوٹا، ارے بھائی مسجد کو بھی لوٹا اس نے. آپ سمجھے نا؟ تو ہمارے پاس بیڈ ایپلس بھی ہے، لیکن نہیں تو آپ تاریخ پر پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے. آپ کو پتا ہے جب مغل نے انڈیا کو رول کیا، مغل نے جب انڈیا کو رول کیا، انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑیا، اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تھا، ایک دیش تھا، برابر. 800 سال، 1000 سال جب مغل نے انہیں آ کے رول کیے، انہیں انڈیا کو بڑھایا، امیر بنایا. دنیا کا 25% جی ڈی پی صرف ہندوستان تھا، ایک شہر، پاپولیشن بھی کم تھی. جب برٹشرز آئے کیا کہ لوٹے انڈیا کی شہر، پوری دولت کو لے کے گئے، کوہ نور ہیرا لے کے. مغل جب آئے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے، ہندو کے ساتھ بھائی چارہ تھا، کنٹری اکنامی بڑی، سب لوگ پاورفل تھے. جب برٹشرز آ کے لوٹے تو برٹشرز نے پوری دولت لے کے گئے، ہم کو غلام بنائے، ہم تفرق پیدا کیے، ڈیوائڈ اینڈ رول. آج کی گورنمنٹ یو کے کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو گالی دیتی ہے. جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو گالی دیتی ہے، اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی چاٹتی ہے. اس کے اوپر ایک ہندو ششی ترور، وہ پہلے منسٹر تھا، میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ، اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈر برٹش رول، ایسے ٹاپک ایسا کچھ تھا. اور میں ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں آئے، انڈیا کو اپنا گھر بنائے، انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائے، سب سے ریچسٹ ملک بنائے، برٹش نے لوٹ لیے، غریب بنا دیے ایک دم. اور برٹن میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے برٹشرز گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ دا پیپل. جھوٹ لکھتے ہیں، جھوٹ لکھتے، چوری کرتے جا کے باہر، غلام بناتے لوگ کو، اور بولتے ہم ان کو فائدے کے لیے جا رہے. جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے 2 ٹکڑے کر دیے، تین ٹکڑے کر دیے، ڈیوائڈ اینڈ رول. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اسلامک لا کے اندر غیر مسلم سب سے زیادہ محفوظ ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا. تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں، ضروری نہیں کہ پبلک کے سامنے بولنا، لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل اور اچھی طریقے سے کر سکیں گے. تو اس کا انتظار کروں گا میں انشاءاللہ. جزاک اللہ، شکریہ.